کلاس 6 لیسن نمبر 2 اسلامیت کی بک ہے۔ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پیغام لے کر آئے توحید کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، گناہوں سے پاک ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام، نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں، اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبوت تو یہ اللہ جس کو چاہے اسی کو دیتا ہے۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا۔ جتنے بھی نبی تھے وہ خبر دیتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ رسول سے کیا مراد ہے؟ رسول اس پاکیزہ ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہو۔ ہر نبی کی کیا دعوت تھی؟ ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ سلسلہ نبوت کی ابتدا اور انتہا دیکھیں۔ نبوت کی ابتدا کب ہوئی اور پھر اس کی انتہا کب ہوئی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ عقیدہ عصمت انبیاء کرام علیہ السلام سے کیا مراد ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نیک اور چنے ہوئے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور چنے ہوئے بندے تھے اور گناہوں سے پاک تھے۔ اسے عقیدہ عصمت انبیاء کرام علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ترجمہ لکھیں گے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت پہنچانے والا ہوا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق بیان کریں۔ نبی اور رسول۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتے ہیں، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے، تو زیادہ اس میں فرق نہیں ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث لکھیں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ حدیث ہے لا نبی بعدی۔ عبادات۔ اسلام میں عبادت کا جامع تصور۔ عبادت کا لفظی معنی ہے بندگی۔ جاہلیت اور اسلام کا تصور عبادت ہے بالکل مختلف۔ جاہلیت مختلف چیز ہے، اسلام کا تصور مختلف ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے انسانی شکل میں۔ حج عبادت ہے، بدنی بھی اور مالی بھی۔ تو اس میں پیسے بھی کیونکہ لگتے ہیں، اس لیے یہ مالی بھی عبادت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو حج کرتے ہیں۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کہلاتا ہے صلہ رحمی۔ عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ عبادت کے معنی ہے بندگی۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرنا جن کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کی اہمیت پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں گے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمیں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فرض، سنت اور نفل میں کیا فرق ہے؟ وہ عبادت جس کا کرنا لازم ہو اور نہ کرنے والے کو سزا ہو اسے فرض کہتے ہیں۔ سنت سے مراد وہ کام ہے جو فرض تو نہیں لیکن اگر کیے جائیں تو بہت ثواب ملتا ہے۔ نفل سے مراد ہر وہ کام ہے جو فرض یا سنت نہیں مگر نیکی ہے۔ سنت کا ثواب نفل سے زیادہ ہے، یعنی کہ فرض ہمیں آپ کو لازمی کرنا ہے، نہیں کریں گے گناہ ملے گا، سزا ملے گی۔ سنت جو ہے اگر کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، نہ کیا جائے تو فرض نہیں ہے۔ اور جو نفل ہے وہ نہ تو فرض ہے نہ سنت ہے لیکن نیکی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کر لیں گے تو
نیکی ہو جائے گی۔ تو اس طرح احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہے، یعنی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو تم کم سے کم یہ یقین کر لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے دل میں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو تھے ہمارے کچھ سوالات۔